السلام علیکم دوستو، پاک افغان معاملات جس طریقے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، دونوں طرف کی کشیدگی، کسی حد تک جنگ بندی کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں جس سے لگ رہے ہیں کہ اب بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ خاص طور پہ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ FBR نے پاکستان کے ذریعے سے جانے والے جتنے تجارتی کنٹینر ہیں افغان ٹرانزٹ کے، اس کے حوالے سے SRO جاری کر دیے، جس کے مطابق افغانستان جانے والے تمام کنٹینر کی پورٹ پر کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ پاک افغان ٹرانزٹ کے ذریعے سے یہ جو ایک بڑا روٹ ہے، یعنی افغانستان کو کوئی سمندری پورٹ نہیں لگتا ہے، اس لیے افغانستان جتنی دنیا سے اشیاء منگاتا ہے وہ پاکستان کے بندرگاہوں سے، کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم سے منگواتا ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے، یہ پورٹ کے ذریعے سے یہ افغانستان یہ سارے کنٹینر جاتے ہیں۔ یہ پچھلے مطلب شروع سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، پاکستان سے یہ سلسلہ تجارتی اشیاء، تجارتی کنٹینر افغانستان بھیجے جاتے ہیں، لیکن اب یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ ایک کیونکہ وہاں بارڈر پہ جو کشیدگی ہے، بارڈر دونوں طرف ہر جگہ، خاص طور پہ چمن طورخم جو ہے وہ بند ہے، بیچ میں کچھ افغان مہاجرین کی جو ہے جو جا رہے تھے ان کے لیے جزوی طور پر کھولا جاتا ہے، باقی اوورآل تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہے، نہ وہاں سے کچھ آ رہا ہے نہ یہاں سے کچھ جا رہا ہے، اور اب افغان ٹرانزٹ کا سامان بھی روک دیا ہے۔ جو پاکستان سے تجارتی سامان افغانستان جانے آتا یا وہاں سے جو چیزیں یہاں آتی ہے وہ سارے اس وقت بند ہیں، اور دنیا سے جو چیزیں افغانستان کے لیے امپورٹ ہو رہی ہے تھرو پاکستان، اس کی بھی جو ہے وہ کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ اب یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ افغانستان کا اس وقت جو ہے افغانستان کے پاس درمیان میں ایک آپشن اور آ گیا تھا پاکستان کے متبادل کے طور پہ، کہ پاکستان پورٹس کے بجائے وہ چابہار کے پورٹ سے بھی جو مختلف اشیاء تھے وہ دنیا سے منگا رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ کچھ ایک دو ہفتے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے جو چابہار بندرگاہ پر جو پابندی تھی، اس میں جو رعایت دی گئی تھی ماضی میں انڈیا کو ریلیف دینے کے لیے، وہ پابندی، وہ رعایت انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چابہار سے اب افغان جو ہے وہ افغان تجارت یا افغان امپورٹ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب الٹیمیٹ آپ کو جو ہے وہ جو کچھ کنٹینر چابہار پورٹ پہ شفٹ ہوئے تھے، اب وہ واپس پاکستان پر ان کا دار و مدار، ان کا انحصار پاکستان پر پھر بڑھ گیا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کی طرف سے بھی امپورٹ بند کرنا، اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں بہت ساری چیزوں کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں بہت سارے ملبوسات ہیں، بہت ساری مشینری ہے، الیکٹریکل آئٹمز ہیں، جو دنیا بھر سے چیزیں آتی ہیں، گاڑیاں ہیں، پرزے ہیں، یہ اور تیل ہے، اسی طرح خوردنی تیل ہے، باقی چیزیں، کیونکہ افغانستان میں بہت ہی کم چیز، یعنی صرف ایگریکلچر کی کچھ چیزیں، معدنیات، کوئلہ یا اس طریقے سے فروٹ کسی حد تک، یہ جو ہے اس طرح کی غذائی اجزاء تو تیار ہوتی ہیں، لیکن وہاں مینوفیکچرنگ یعنی وہاں فیکٹریاں اس طرح نہیں ہیں۔ بہت ساری دنیا کی عام استعمال کی اشیاء کے لیے جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ محتاج ہے، پاکستان کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اگر پاکستان سے سیمنٹ جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، یہاں سے چاول، یہاں سے گندم، اور اسی طرح یہاں سے جو ہے سیمنٹ اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں، تیل، یہ ساری جو ہے وہ افغانستان جاتی ہے، پاکستان سے ڈائریکٹ جو تجارت ہے، اور جو دنیا سے آتی ہے وہ بھی بہت سارا جو ہے اس کا ایک بڑا کوانٹم ہے جو وہ پاکستان کے ذریعے سے آتا ہے۔ بیچ میں جو تھوڑا بہت جو ہے اس میں کمی آئی تھی، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ چابہار کی وجہ سے کمی آئی تھی، تقریباً یعنی 2021-22 میں جو ہے 7 ارب کے لگ بھگ وہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے، یعنی پاکستان کے ذریعے سے افغانستان کو تجارتی اشیاء کی امپورٹ ہوتی تھی۔ پچھلے سال یہ کم ہو گئے تھے، $2.5 ارب تک جو ہے یہ امپورٹ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ امپورٹ جو ہے وہ چابہار منتقل ہو گیا تھا۔ اب چابہار سے نہیں ہو سکتا اور پاکستان پر ہی سارا انحصار ہے، یعنی تقریباً 2-3 ارب یا 5 ارب جو بھی جو ہے اس کا درمیانی جو بھی امپورٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے اب افغانستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وہاں جو ہے کھانے پینے کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، گندم کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، چینی کی ہو سکتی ہے، اسی طرح چاول کی، سیمنٹ کی، سریے کی، اور یہاں جو ہے اسی طرح یہاں سے جو مختلف ادویات خاص طور پہ پاکستان کے ذریعے سے جاتی ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان سے جاتی ہے افغانستان میں، ان تمام اشیاء کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری ایک اہم چیز، افغان ٹرانزٹ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آتی تھی اور افغانستان جانے کے بجائے پاکستان مارکیٹ میں جو ہے وہ اسمگل ہو جاتی تھی، اور جس پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سستی اس وجہ سے مل رہی تھی کہ وہ افغان ٹرانزٹ کے تھرو آتی تھی اور پاکستان کی مارکیٹ میں اسمگل ہو کی تھی، جس کی وجہ سے ڈیوٹیاں
یہاں ٹیکس جو ہے نہیں ہوتے تھے اور وہ سستے ملتے تھے، جس میں گاڑیوں کے ٹائر ہیں، چائے کی پتی ہے، اس طرح کے اور بہت سارے کنفیکشنری کا آئٹم ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو اسمگل اشیاء ہے جو ہماری مارکیٹوں میں جو اویلیبل ہوتے تھے اور نسبتاً سستے ہوتے تھے، اب وہ بھی جو ہے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرح بڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کی طرف سے یہ اٹھائے گئے اس قدم کے مقابلے میں لگتا ہے یہ کہ بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں، لیکن اگر جو ہے معاملات اور خراب ہوتے ہیں تو افغانستان میں جو ہے وہ معاشی اور تجارتی اور بہت ساری ضروری اشیاء کی جو ہے وہ دستیابی کا ایک بڑا جو ہے بحران جنم لے سکتا ہے۔ اور یہاں سے جو مہاجرین جا رہے ہیں 30-40 لاکھ وہاں سردیوں میں، اور اتنے لوگ جو افغان حکومت پر جو ہے وہ جائیں گے وہاں پر، ان کا بوجھ تو ہو گئی، یہاں سے جو چیزیں جا رہی ہیں جو ضرورت کی اشیاء ہے وہ بھی جب نہیں جائیں گی تو ایک بڑا کرائسس جو ہے وہ افغانستان میں وہ جنم لے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرح کروٹ بدلتے ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔